جنگ بدر کے بعد قریش مکہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ قافلہ جسے ابو سفیان مدینہ کے مسلمانوں سے بچا کر مکہ لے آئے تھے، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور یوں سال پورا ہوتے ہی قریش مکہ نے مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف 3000 کی فوج تیار کر لی، اور اس فوج میں ایک نڈر اور جنگجو نوجوان بھی شامل کر لیا جس کا نام تھا خالد بن ولید۔ قریش کی اس ساری نقل و حرکت کے حوالے سے حضرت عباس نے ایک خط کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے صلاح مشورے کے بعد 1000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ قریش نے ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی، اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر احد کے مقام پر پہنچا اور قریش کا لشکر بالکل ان کے قریب تھا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور 300 افراد کا لشکر لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خام خواہ اپنی جان دیں۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی، اور ان کے سامنے کفار کی 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی، اور 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ وادی کناتا کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعینات فرمایا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ جب دونوں فریقین کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تو قریش کا بہادر شاہ سوار طلحہ اونٹ پر سوار نکلا اور مسلمانوں کو للکارا، اپنے بہادروں کو بھیجو۔ تو حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر تلوار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر کفار میں سے ایک اور بندہ سامنے آیا تو حضرت علی نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور کافر کی حضرت حمزہ نے تلوار سے گردن اڑا دی، اور یوں دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی فوج کفار پر ٹوٹ پڑی۔ کفار کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان انہیں کچلنے لگے اور کفار کی شکست کے آثار نظر آنے لگے۔ لیکن پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے دیکھا کہ مشرکین بھاگنے لگے ہیں، تو مال غنیمت سمیٹنے کی لالچ میں 50 میں سے 40 تیر انداز نیچے اتر آئے۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یاد دلائے، لیکن انہوں نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرے۔ خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 مرتبہ اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس ذریعہ موقع سے فائدہ اٹھا کر نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے، اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے، اور یوں پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے وہ اب ہارنے لگے، کئی مسلمان شہید ہونے لگے، اور ایک حبشی غلام وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، اور ہندہ ان کی لاش کی بھی حرمتی کرنے لگی۔ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ اسی دوران مسلمانوں کا لشکر جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحفاظت پہاڑ کی طرف لے گئے، اور پہاڑ پر مورچہ زن ہو گئے۔ پہاڑی پر موجود مسلمانوں سے جنگ جاری رکھنا ممکن نہ تھا، اور چونکہ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، تو کفار نے یہی سمجھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا ہے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اب اتنا کافی ہے، اب ہمیں واپس مکہ جانا چاہیے۔
لیکن مکہ جانے کے بعد ابو سفیان کو سخت غصہ آیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سلامت احد سے واپس مدینہ پہنچ چکے ہیں۔